السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، یہ آپ آخری رات رمضان کی جو ہے اس کے اندر کر لیں اس کو، یا آخری روزے کو اس کو کر لیں۔ یہ سنن ابی داؤد میں 1297، جامع ترمذی میں 481 اور ابن ماجہ میں 1386 احادیث جو ہیں ان کے اندر اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، اگر روز نہ ہو سکے تو ہفتہ میں ایک دفعہ پڑھ لو، اگر ہفتہ نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں پڑھ لیا کرو، ہر مہینہ میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی نیت باندھے اور سبحانک اللہم کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ اور کوئی سورت جو آپ نے الحمدللہ کے بعد پڑھنی ہے اس کو پڑھ کر پھر 10 دفعہ وہی کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائے، سبحان ربی العظیم یہ تسبیح پڑھ کر اس کے بعد پھر 10 دفعہ وہی کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد کھڑے ہو کر، یعنی رکوع کے بعد جب کھڑا ہو جانا ہے تو 10 دفعہ پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر پہلے سجدہ میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے کے اندر اس کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدہ سے جب آپ نے اٹھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان جو قعدہ ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کر 10 دفعہ پڑھے وہی کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدہ میں 10 دفعہ پڑھے۔ پھر سجدہ کے بعد دوسری رکعات کے لیے کھڑا ہو اور دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہو کر پہلے وہی تسبیح 15 بار پڑھ لے، پھر بسم اللہ، الحمدللہ اور سورت پڑھ کے 10 دفعہ پڑھے۔ پھر اسی طرح رکوع وغیرہ میں پڑھے اور التحیات کے موقع پر نہ پڑھے۔ اسی طرح 4 رکعتوں میں 75 بار پڑھنے سے کل تعداد 300 ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے اندر مسئلہ کچھ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح اوقات ممنوعہ کو چھوڑ کر ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، البتہ زوال کے بعد ظہر سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے، اس نماز کی 4 رکعاتوں میں جو سورت چاہے پڑھے، کوئی سورت مقرر نہیں ہے، البتہ اگر سورہ عصر پہلی رکعت میں، سورہ کوثر دوسری رکعت میں، سورہ کافرون تیسری رکعت میں اور سورہ اخلاص چوتھی رکعت میں اگر پڑھتا ہے تو یہ بہت ہی افضل ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے، اگر اس نماز میں سہو ہو جائے تو سجدہ سہو میں یہ کلمات نہ پڑھیں۔ یہاں یہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو جب سجدہ سہو کیا جائے گا تو یہ تسبیحات جیسے آپ نے دوسرے سجدوں میں پڑھی تھی وہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ چوتھا مسئلہ جو ہے، تسبیحات میں کمی بیشی ہو جانے سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ تسبیحات میں اگر کمی ہو جاتی ہے، زیادہ پڑھی جاتی ہیں یا کم پڑھی جاتی ہیں،
تو اس پر سجدہ صاحب لازم نہیں آتا۔ مسئلہ نمبر 5 جو ہے، اگر کوئی تسبیح کسی جگہ پڑھنا بھول گیا تو دوسرے نزدیک کے رکن میں وہ باقی تعداد پوری کر لے، یعنی قیام میں بھول گیا تو رکوع میں 20 مرتبہ پڑھ لے۔ دیکھیں اگر قیام میں بھول گیا ہے تو رکوع میں جو 10 دفعہ پڑھنی تھی وہ 20 دفعہ پڑھ لے، اس کو وہ پچھلی جو بھولی ہوئی تعداد ہے وہ اس کو پوری کر لے۔ اور رکوع میں بھول گیا تو قوما میں نہ پڑھے بلکہ سجدہ میں پڑھ لے، قوما میں چھوڑ لے۔ رکوع میں اگر بھولا ہے تو پھر جب سجدے میں جائے گا تو سجدے میں وہ تعداد پوری کر لے، سجدہ میں پڑھ لے، اور قوما میں بھول گیا تو بھی سجدہ میں، اور سجدہ کی جلسہ میں نہیں، سجدہ میں اور جلسہ کی بھی سجدہ میں۔ دیکھیں اگر سجدے کے اندر بھول گیا ہے تو سجدے کے بعد جب اٹھ کر بیٹھنا ہے دو سجدوں کے درمیان، جس کو قعدہ کہتے ہیں، اس میں اگر آپ نے وہ نہیں پڑھنا، اس جگہ وہی تسبیح پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے تعداد پوری کرنی تھی۔ اگلے سجدے کے اندر اس تعداد کو آپ نے پورا کر لینا ہے جو پچھلے سجدے میں آپ کو بھول گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اسی طرح اگر کسی جگہ تسبیح زیادہ پڑھی گئی ہے تو اس کے قریبی رکن میں کمی کرے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر آپ نے اس تسبیح کو زیادہ دفعہ دہرا لیا ہے تو اس سے اگلی دفعہ جو آپ نے پڑھنی ہے اس میں وہ تعداد آپ کم کر لیں۔ مسئلہ نمبر 7، نماز میں آیات یا کلمات کا انگلیوں پر گننا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر انگلیوں کو دبا کر ہلکے اشارہ سے گنتی یاد رکھے تو کچھ حرج نہیں ہے۔ دیکھیں جب نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی صلاۃ التسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور اس تعداد کو آپ نے یاد رکھنا ہے، تو آپ نے انگلیوں کے اوپر آپ اس کی تسبیح نہیں کرنی جیسے ہم عام روٹین میں انگلیوں کے اوپر تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف یہ مکروہ تنزیہی ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے چونکہ اس کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ ایسا کریں کہ انگلی دباتے جائیں اور اس کے اوپر آپ خیال میں پڑھتے جائیں، یعنی آپ نے چھوٹی انگلی جو ہے یہاں سے اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو اس انگلی کو آپ نے دبایا 3 دفعہ، آپ نے اس کے اوپر پڑھ لیا، پھر اگلی انگلی کو تھوڑا سا دبا لیا، آپ کو یاد رہ جائے گا۔ آپ نے انگلیوں کے اوپر گنتی نہیں کرنی، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کے چینل کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔